آج کل زیادہ تر تبصرے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل زیادہ تر تبصرے نواز شریف کے پاکستان آنے یا نہ آنے پر ہو رہے ہیں۔ انگلینڈ میں تقریباً 40 آدمیوں کو جو کسی غلط طریقے سے برطانیہ میں جا بیٹھے تھے، حکومت ایسے لوگوں کو گرفتار کر کے ایک عارضی جیل میں جمع کیے جاتے ہیں اور پھر مناسب تعداد ہونے پر انہیں ان کے ملک بھیج دیا جاتا ہے۔ نواز شریف کا برطانیہ میں داخلہ اور قیام بھی غیر قانونی ہے۔ برطانیہ ہمارے لوگوں کو پاکستان واپس بھیجنے والا تھا کہ پاکستان کی جانب سے برطانوی حکومت سے کہا گیا کہ نواز شریف باقی لوگوں کی طرح ناجائز طور پر وہاں قیام پذیر ہے، اس لیے اس کو بھی ہمارے دوسرے لوگوں کے ساتھ واپس بھیجا جائے، ورنہ ہم دوسرے ناجائز تارکین وطن کو بھی واپس آنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ برطانوی حکومت مشکل میں پڑ گئی ہے کہ اس مسئلہ کا کیا حل ہو سکتا ہے۔ بین الاقوامی قوانین بھی 4 سال سے زیادہ سزا پانے والوں کو واپس بھیجنے کا تقاضا کرتے ہیں۔ برطانیہ کو بدنامی کا بھی ڈر ہے کہ وہ بین الاقوامی قوانین کی پابندی نہیں کر رہا بلکہ منی لانڈرنگ کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ ادھر نواز شریف بھی دوڑا پھر رہا ہے کہ جدہ جائے یا امریکہ جائے یا امارات۔ وہ ویسے بھی کافی کمزور نظر آتا ہے، اگرچہ یہ کمزوری اس کے قابو میں رہتی ہے۔ کبھی یوں لگتا ہے کہ مرنے ہی والا ہے اور دوسرے دن وہ بڑے ہوٹلوں میں اجلاس کی صدارت کرتا دکھائی دیتا ہے۔ یہ شخص بڑا بزدل بھی ہے اور بے ایمان بھی، سب کو بیوقوف بنا کر گیدڑ کی طرح ملک سے بھاگا ہے، اور اب اس کا اور شیکسپیئر کے ہیملیٹ کا مسئلہ ایک سا ہی دکھائی دیتا ہے، ٹو بی اور ناٹ ٹو بی، دیٹ از دا کوسچن۔ ہی از تھنکنگ آف سوئسائڈ بٹ از ریلکٹنٹ ٹو ڈو سو۔ خودکشی کرنا تو چاہتا ہے مگر ہچکچا رہا ہے۔ وہ اندازہ نہیں لگا پا رہا کہ اگر اس نے خودکشی کی تو مرنے کے بعد اس کی کیا حالت ہوگی۔ کیا وہ حالت یہاں والی حالت سے بھی بری تو نہیں ہوگی؟ خدا پر ایمان کھو دینے کے بعد انسان اس طرح ہی بے سہارا ہو جاتا ہے۔ اس شخص نے اور اس کے کنبے نے پاکستان کو بے دردی سے لوٹا ہے۔ اب وہ چوہے کی طرح ہے جو بلی سے بچنے کے لیے کبھی ادھر کبھی ادھر دوڑا پھرتا ہے۔ ملک واپس آئے تو جیل اور مقدمے نظر آتے ہیں، نہ آنے کا سوچے تو منزل کا تعین دشوار ہے۔ حالت کچھ یوں ہے، مرتا ہوں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی۔ تاجر ہے نا، لوٹا ہوا مال واپس کرنے پر بھی تیار نہیں ہے، اور جیل کا خوف بھی جان نہیں چھوڑ رہا۔ بڑی عبرتناک صورتحال ہے۔ بھٹو ہوتا تو اب تک پھانسی پر لٹک گیا ہوتا۔ بھٹو کی وجہ سے ہی اس کا خاندان اب تک سندھ پر حکومت کر رہا ہے۔ اگرچہ سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ سب سے نااہل اور رشوت خور صوبہ سندھ ہے۔ ذرا تصور کریں نواز شریف کے مرنے کے بعد اس کے کنبے کا کیا حال ہوگا، اور ملک میں یہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے والا شخص کیا تاثر چھوڑ کر جائے گا۔ مگر اس طرح کنبہ بھی ڈھیٹ اور بے ایمان ہے، مگر اس کا کنبہ بھی ڈھیٹ اور جھوٹا ہے اور بے ایمان ہے۔ نواز شریف پر تو یہاں اس دنیا میں لعنتیں برس رہی ہیں، تو موت کے بعد اس قوم کے چور کا کیا بنے گا؟ اس کا تو
انگلینڈ میں قیام بھی انتہائی ذلیل کن ہے۔ جب کوئی پاکستانی اسے دیکھتا ہے تو یہ ان کی گالیاں سنتا ہے اور گردن لٹکا کر گزر جاتا ہے۔ یہ وہی گردن ہے جس میں سریا پڑا ہوا تھا اور یہ فرعون بنا ہوا تھا۔ اللہ بڑا بے نیاز ہے، عزت اور ذلت وہی دیتا ہے، مگر یہ سب لینے والے کے اختیار میں ہے کہ وہ اپنے لیے کون سا راستہ منتخب کرتا ہے۔ پاکستان زندہ باد، عمران زندہ باد۔ آج سے 2-2.5 سال پہلے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ شریف خاندان، آصف زرداری خاندان اور اب فضل الرحمان خاندان اس حال کو پہنچیں گے۔ اگرچہ عمران خان کو یقین تھا کہ ان سب لٹیروں کا ایک ہی حال ہوگا، یہ سب جیل میں ہوں گے۔ سچا اور ایماندار شخص اللہ کے بڑا قریب ہوتا ہے، بہت سی باتوں کو وقت سے پہلے ہی جان جاتا ہے۔ اچھا جی، یہ ہو گیا۔